میرا نام مینا ہے۔ میں شادی کر کے اپنی سسرال آئی تو میری عمر 16 سال تھی۔ جس گھر میں میرا رشتہ ہوا تھا وہاں کے لوگ کھاتے پیتے تھے۔ میرا شوہر ذمہ دار تھا، لیکن میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے اس کے دل میں کوئی خواہش پہلے سے ہی تھی کہ اللہ اسے بیٹا دے۔ جب میرے شوہر اور ساس کو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس وقت تک ڈاکٹر سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہمارے یہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی، یہی کہتے رہے کہ بیٹا ہی آئے گا۔ لیکن جب وقت قریب آ گیا تو اللہ نے میری گود میں ایک پیاری سی بیٹی ڈال دی۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ پہلی اولاد ہے، بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا، مجھے امید تھی کہ آگے ہمیں بیٹا ہوگا، اور یہ خاندان کی پہلی بیٹی تھی، اسی لیے مجھے امید تھی کہ سب بھی خوش ہوں گے۔ لیکن میری بیٹی کی پیدائش پر کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شوہر نے اتنی ہی مہربانی کی کہ اس نے پیدائش کے پہلے دن یہ نہیں کہا، لیکن جب میں اسپتال سے گھر آ گئی تو اس نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں دوسری بار بیٹا نہ ہوا تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ میرے شوہر مجھے شادی کے پہلے ہی سال میں چھوڑ دینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اور جب معاشرہ اس سے پوچھے گا کہ بیوی کو کیوں چھوڑ دیا تو کیا کہے گا؟ کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میرے یہاں دوسری بھی بیٹی ہوئی اور تیسری بھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کرانے کی باتیں کرنے لگی۔ ساتھ ہی مجھ پر اتنا دباؤ تھا کہ میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ میں نے تقریباً 4 سال میں 3 بچے پیدا کیے۔ انہی دنوں میرے شوہر گھر میں ایک نوکرانی لے آئے اور اس سے کہا کہ اس کا کام صرف اور صرف میرا خیال رکھنا ہے۔ میرا اور میری بیٹیوں کا کام اسی نے کرنا ہے۔ اس کا نام تانی تھا۔ وہ بھی میری ہی طرح جوان تھی، شاید مجھ سے 1-2 سال چھوٹی۔ شکل و صورت کی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، وہی مناسب شکل کی لڑکی۔ تانی کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی، گویا اپنے دل کا سارا غبار اس پر نکال دیتی تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اور میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ مجھے مالکن نہ کہا کرے بلکہ مجھے بہن کہہ کر پکارا کرے۔ وہ میری بیٹیوں کا بھی بہت خیال رکھتی۔ میرا شوہر ایک نئی نوکرانی لے آیا تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے کھاتے پیتے تھے کہ یہاں پر نوکرانی رکھنا کوئی بہت عجیب بات نہیں تھی۔ ویسے بھی میری 3 بیٹیاں تھیں، مجھے میرے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک طرف ان کو ان بیٹیوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور دوسری طرف وہ ان کے لیے سہولیات کا انتظام بھی کرتا تھا، کیونکہ یہ لڑکی بہت اچھی تھی اور اب یہ ہمارا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ یہ بھی میری ہی عمر کی تھی، اسی لیے میں اس سے اپنے دل کی بات کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر بیٹیوں کو محبت نہیں کرتے تو اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ وہ کہنے لگا، باپ کا بیٹیوں کے لیے محبت اتنی ہی ہوتی ہے، کوئی بھی باپ اپنی بیٹیوں کو کوئی ایسا محبت نہیں کرتا کہ ساری دنیا کو نظر آئے، اور میں کیوں چھوڑ دوں انہیں ان کے حال پر؟ وہ ہمارے خاندان کی بیٹیاں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے بیٹے کی بہت خواہش ہے، بہت زیادہ، لیکن وہ میری اولاد ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا تو میری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، اس گھر میں سب کچھ ہے سوائے آپ کی توجہ اور محبت کے۔ کبھی کبھار محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد بھی کوئی اس کے رویے میں فرق تو نہیں آیا، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ وہ ضروریات کا خیال رکھتا ہی تھا۔ اس کا یہ فیصلہ مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ تانی بھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ امید سے ہے، لیکن حیرانی مجھے اس بات پر ہوئی کہ اس نے مجھے اس سے پہلے اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو اس نے سر جھکا لیا، اور پھر ایک دن بڑی ہی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کو یہ بتا دیتی کہ میں شادی شدہ ہوں تو آپ کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ جاتا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر ایسی بات سے اعتبار کیسے اٹھے گا۔ اس سے بتایا کہ دراصل میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور ہماری محبت کا ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا، لیکن وہ رشتے کے خلاف تھے، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اسی لیے میں بھاگ کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ لیکن میرے شوہر کو بھی اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اور تب سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کے گھر نوکرانی بن کر کام کروں گی۔ میرے شوہر بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے، وہ بہت بدل گئے ہیں۔ جب میں گھر جاتی ہوں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں کیسی ہوں یا میرا دن کیسا گزرا، سیدھا ہی کی سوال کرتا ہے کہ پیسے کتنے لائی ہو۔ تانی کی بات سن کر میرا دل بھر آیا، اور سوچنے لگی کہ واقعی جس شخص کے لیے ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے اور وہی بدل جائے تو پھر دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اس نے صرف مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا تھا۔ اگر میرے یہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟
میں اور تانی بھی ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ تانی بھی ماں بننے والی تھی۔ میں اس سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی، بس اسے کہتی تھی کہ میرے پاس بیٹھا کرے اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر دیا کرے۔ میری ساس نے اس سے کہا کہ تمہاری حالت ایسی ہے تو تم چھٹیوں پر چلی جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، میں کام کرنا چاہتی ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ میں نے ساس کو کہا کہ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی تو میں خود اس کو بھیج دوں گی، کیونکہ ایک دن بھی اگر وہ نہیں آتی تھی تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں پھر سے بس گھر میں پڑی کسی فرنیچر جیسی زندگی گزاروں، جس کو جب استعمال کرنا ہو تو اپنے پاس بلا لیا جائے اور آگے پیچھے بھی نہ جائے کہ کہیں کیسی ہے۔ میرے شوہر اور میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے اور پھر کچھ دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح ہمارے رشتے میں جو تھوڑا بہت پیار اور محبت تھی وہ بھی جا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے 3 مواقع دیے تھے، لیکن تینوں بار ہی مجھے بیٹی ہوئی۔ میرا شوہر تو ایسا ہے کہ جو میری ساس نے جو کہنا ہے اس نے مان جانا ہے۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی۔ صبح سے میرے گھر میں لڑکی والوں کے گھر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹے کہاں جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ رشتہ پکا کر لیں، منگنی کر لیں اور پھر مجھے بیچ میں سے نکال کر یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں نے بھی آسانی سے طلاق نہیں دینی تھی اور میں نے بھی بہت کچھ مانگ لینا تھا، اور پھر میں کیوں نہ مانگتی۔ میں تو یہ سوچنے لگی تھی کہ اتنے سارے پیسے مانگ لوں گی، ٹھیک ہے طلاق دینے کا فیصلہ ہی بدل دینا، لیکن پھر سوچا تو یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں، کتنا ہی مانگ لو۔ اگر جو میں نے مانگا وہ مجھے دے دیا اور اب کہنے کہ چلو سائن کرو طلاق کے کاغذات پر، تو پھر میں کیا کروں گی؟ یعنی وہی بات، میں برے طریقے سے پھنس چکی تھی، میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری 3 بیٹیاں ہوئیں، اب میں نے کسی اور سے کیا شادی کرنی تھی؟ میں کسی اور مرد کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میرا جسم بھی عجیب سا ہو گیا تھا اور شکل بھی۔ 3 بچے 3 سال میں پیدا ہونا کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ میرے شوہر لڑکی دیکھنے جا رہے تھے، آج تانی بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بغیر تو میرا دل اور بھی بوجھل ہو رہا تھا، کم از کم میں اس سے بات تو کر لیتی تھی۔ میرا شوہر اور ساس گھر سے نکل گئے تو میں بہت بے چین ہو گئی۔ سوچا کہ تانی کے گھر جا کر دیکھ آؤں کہ وہ آج کیوں نہیں آئی۔ اس کے گھر چلی گئی تو دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے پاس اس کی ایک کزن اور ایک دائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا شوہر جانے کہاں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے گھر سے نکلا تھا اور نشے میں تھا، جانے اب کہاں ہے۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا۔ میں نے تانی کے لیے ایک اچھی سی ڈاکٹر کو بلایا اور اس کا علاج کروایا۔ میں نے اس کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، بہت ہی پیارا بچہ تھا، میری گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، اس کی پہلی اولاد تھی اور وہ بھی ایک بیٹا جس کو خدا نے پہلی بار میں ہی دے دیا، اور جسے نہیں دینا تھا اسے چوتھی دفعہ بھی نہیں دیا۔ جب تانی کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اسے اپنا بچہ اٹھانا ہے۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں دیا اور ساتھ ہی میرا دل بھر آیا اور میں تانی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ حیران اور پریشان رہ گئی، مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم تو جانتی ہو کہ بس یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں سے اس کا بچہ مانگ رہی۔ تم نے اسے اپنی کوکھ میں رکھ کر 9 مہینے تکلیف اٹھائی ہے، میں نے نہیں۔ یہ تمہارا پہلا بچہ ہے اور ایک بیٹا ہے، تمہیں اس سے بہت محبت ہوگی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بیٹے کو شہزادے کی طرح رکھوں گی۔ جب تم بھی اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ تمہارا شوہر جانے کہاں ہے، جواری ہے اور نشہ بھی کرتا ہے، کون تمہارا اور تمہارے بیٹے کا خیال رکھے گا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم 7 سے 8 مہینے تک کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، تو تم کیا کرو گی؟ بس یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب میں نے اپنی ساری باتیں کہہ ڈالیں تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس بچے کو میری طرف بڑھا کر بولی کہ یہ آپ کا ہی ہے۔ میں اتنی خوش ہو گئی کہ میں نے اسے دوسری کوئی بات نہیں کی، بس اسے یہ وعدہ کیا کہ میں اس کی اولاد کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں اس بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اپنی ساس اور شوہر سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا کہلائے گا، یہ اس خاندان کا وارث کہلائے گا۔ بچے کو دیکھ کر میرے شوہر کے جذبات بدلے تھے۔ میری ساس نے تو شور مچا دیا کہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائی ہے، کس کا خون ہے، کون اس کی ماں ہے، کون اس کا باپ ہے، اور یہ ہمارے خاندان کا وارث کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار میرا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دو، ویسے بھی کسی یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان دونوں کو یہی بتایا کہ اس بچے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اس بات پر بہت حیران تھی کہ ساری زندگی جس شوہر نے میری چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں مانی، اتنی بڑی بات پر میرا ساتھ کیسے دے دیا۔
लेकिन अब शायद उसकी आंखें खुल गई थी। वो बदल गया था। उसने अपनी माँ को किसी तरह समझा दिया और अब वो बच्चा हमारा ही बेटा कहलाने लगा। हमने उसका नाम अमान रखा। सबसे ज्यादा अजीब बात यह हुई कि मैंने उस दिन के बाद तानी को कभी नहीं देखा। उसके घर गई, उसकी कजन से भी राब्ता किया। उसने कहा वो वापस गांव गई है। उसका शौहर मिला नहीं था, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। मैं अब उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती थी। अमान के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं किसी और के बारे में सोचना ही भूल गई थी। जिंदगी इतनी तेजी से गुजरी कि फिर किसी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। सारा कुछ अमान के गिर्द ही घूमने लगा। 4 साल का था जब उसकी दादी इस दुनिया से चली गई। अब हवेली पर मेरा राज होने लगा और मेरी किस्मत भी बदल गई। मैं एक बेटे की माँ और उस हवेली की मालकन। अब जो मैं चाहती थी वही होता था। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब अमान 10 साल का था और मेरे शौहर को एक दिन हार्ट अटैक आया। उसने आखिरी वक्त में अपनी औलाद को अपने गले से लगा लिया। मुझे जाते जाते इतना कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, और मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। मैं कई महीने तक उनके गम में जलती रही। फिर मैंने खुद को कैसे संभाला ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान को मरने नहीं देती। मेरी 3 बेटियां थीं और एक बेटा। हवेली की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थीं और ये सब संभालना भी था। मेरी पहली 2 बेटियां अमान से बड़ी थी, इसीलिए मैंने उनकी शादी जल्द करवा दी। मेरी तीसरी बेटी बहुत ज्यादा लाडली थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसका नाम किरण था। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। अमान अब 18 साल का हो गया था जब वो एक मजबूत मर्द बन चुका था। सारा घर संभालता था, घर और जमीनें सब कुछ देखता था। एक दिन जाने किस तरह उसे ये बात पता चल गई कि वो मेरे शौहर का सगा बेटा नहीं है। दफ्तर में किसी ने उसे बता दिया। वो दिन हमारी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया। अपना गम तो इंसान किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद का गम बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं होती। वो इस बात पर परेशान था कि उसके हकीकी माँ बाप कौन थे और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैंने अमान को भी वही कहानी सुनाई जो अपने शौहर और सास को सुनाई थी कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वो खुद ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। अगर मैं उसे तानी के बारे में बता देती तो वो जरूर उससे मिलने, उसे तलाश करने की कोशिश करता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बस अमान को ये पता चल गया कि वो हमारा सबका बेटा नहीं है। अब अमान बहुत परेशान रहने लगा, खुद को अजनबी और इस घर को भी अजनबी समझने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे किस तरह बांध कर रखूं। कहीं वो उदास होकर कहीं चला गया तो मैं क्या करूंगी। एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने उस पर अमल करने का इरादा कर लिया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ इसकी शादी करवा दूं तो वो इस घर का दामाद बन जाएगा और उसका इस घर से ताल्लुक जुड़ जाएगा, तो वो खुद को पराया नहीं समझेगा। लेकिन जब मैंने ये बात किरण से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि मेरी बेटी को ये मालूम था कि उसका भाई नहीं है, लेकिन उसने ये बात कभी किसी के सामने जाहिर नहीं की थी। उसका कहना था कि उसके दिल में अमान के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो उससे शादी नहीं कर सकती। मैं बहुत हद तक जज्बाती हो चुकी थी। मैंने किरण से कह दिया कि उसकी शादी सिर्फ अमान से ही होगी। वो पढ़ाई के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी करने का हुक्म सुना दिया। उसने 2 दिन मुझसे कोई बात नहीं की। मेरा भी दिल उदास रहा। मुझे अपने बच्चों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन तीसरे दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं अमान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने अपनी बेटी से कहा उसकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। मेरी बेटी किरण ने कहा कि उसकी शर्त यह है कि उसकी शादी इंतहाई सादगी से की जाए और सिर्फ शादी की रस्म में 10 से ज्यादा लोग शामिल न किए जाएं। पहले तो मुझे इस बात पर हैरत हुई कि उसने इस तरह की शर्त क्यों रखी, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि वो इस शादी के लिए मान गई है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि मुझे पता था कि उसके लिए भी ये बात कितनी अजीब थी। वो ये बात पहले से जानती थी कि ये उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन ये सब बहन भाइयों की तरह ही तो रहते थे। एक दूसरे के काम करना, एक दूसरे के लिए कभी कोई चीज बना देना, कभी साथ बाजार चले जाना। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि जब 2 लोग शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो फिर खुदा उनके दिल में मोहब्बत डाल देता है। मैं शादी की तैयारियों में मसरूफ हूँ। मैंने पहली 2 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से की थी। मैंने इसके लिए कुछ चीजें लेनी थी, लेकिन किरण ने किसी भी तरह की धूमधाम करने से मना कर दिया था। मैं बाजार में थी जब मेरी आंखों ने कुछ देखा और मैं हैरान और परेशान रह गई। वो कोई और नहीं, तानी थी, जो एक किराने की दुकान से कुछ सामान ले रही थी। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचती वो रिक्शे में बैठकर वहां से चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस तक पहुंचूं।
میرے ذہن نے کام کیا اور میں نے سوچا کہ شاید اس کریانے والے کو اس عورت کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے اس سے تانی کے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً کہنے لگا، آپ اس کی رشتہ دار ہیں تو ایک کام کریں، اس نے جو 2-3 مہینے سے یہاں سے سودا لیا ہے ان کے پیسے چکا دے۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس عورت کے گھر کا پتہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں 1000 دفعہ اپنا پیسہ لینے جا چکا ہوں، گھر کا پتہ تو مجھے معلوم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا جتنا بھی راشن اس سے لیا گیا ہے اس کے پیسے مجھے بتا دیں، میں اس کے سارے پیسے چکا دوں گی اور مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ بتا دیں۔ میں تانی کے گھر گئی لیکن اس کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے اور ادھر محلے میں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا شوہر کہاں ہے تو کہنے لگے کہ اس کا شوہر تو کب کا مر گیا۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچ لیا کہ جس دن اس کے بیٹے کی شادی ہوگی میں اسی دن اسے حیران کرنے کے لیے سب بتاؤں گی کہ آج اس کے بیٹے کی شادی ہے، اور وہ یہ جان کر کتنی خوش ہوگی کہ اس کی بہو دراصل کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ شادی کی رسم بہت ہی سادگی سے ہوئی، سب مہمان چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور کو تانی کو لینے بھیجا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گیا۔ تانی وہاں آ گئی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ آج امان کی شادی ہے تو وہ کہنے لگی کہ بس کیا بتاؤں، قسمت نے میرے ساتھ کیسے ظلم کیے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان ساری تکلیف سے میرا بیٹا بچ گیا۔ جب میں نے اسے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ تمہاری بہو کون ہے تو وہ بولی کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا تمہاری بہو کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیٹی ہے۔ تانی کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، آپ مذاق کر رہی ہیں نا۔ میں نے کہا میں ایسی بات پر مذاق کیوں کروں گی، آج ہی میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ امان کی شادی کرانی ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ خدا کے واسطے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو۔ کہنے لگی مالکن آپ نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی دراصل گناہ آپ سے نہیں، گناہ مجھ سے ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس گناہ کی سزا آج ملے گی، وہ بھی اتنی بڑی سزا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگی دراصل آپ کے شوہر نے بیٹی کی خواہش میں مجھ سے ہی دوسری شادی کر لی تھی، اسی لیے مالک مجھے حویلی لے آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ جب میں نے آپ کا اپنے ساتھ رویہ دیکھا تو مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی، اور اس کی بھرپائی کرنے کے لیے جب آپ نے مجھ سے میرا بیٹا مانگا تو میں نے فوراً آپ کے حوالے کر دیا۔ میں نے آپ سے آپ کا شوہر چھینا تھا، بدلے میں آپ کو اپنی اولاد دے کر میں اپنی غلطی کی بھرپائی کرنا چاہتی تھی۔ امان مالک اور میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کرن کا بھائی ہے۔ اس بات کو سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا دل ایک جھٹکے سے بیٹھ گیا۔ یہ میرے شوہر نے کیا کر ڈالا؟ اسی لیے میرے شوہر نے چپ چاپ امان کو اپنا بیٹا مان لیا تھا، کیونکہ وہ اس کا خون تھا۔ پھر میں نے اس دن امان کے لیے ایک لڑکی جبکہ کرن کے لیے ایک لڑکا تلاش کیا اور پھر ان کی شادی کر دی۔